اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی ہم عقائد پڑھیں گے قانون شریعت سے، اور اس کو مرتب کیا ہے۔ مرتب کیا ہوتا ہے؟ ترتیب دینا۔ حضرت مولانا شمس الدین احمد جعفری رضوی اور جون پوری، یہ جب بندہ کوئی پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کے نام کے ساتھ کچھ القاب آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو نان پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا، وہ پھر اپنے نام کے ساتھ جب کچھ نہیں لگا سکتے تو وہ پھر اعتراض اس طرح کرتے ہیں تو نو بڑا نا انہوں نے تو سارے نہیں بڑے بڑے نام، اس ٹائپ کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس کو بس قالو سلامہ، یا اگر خام خواہ اسے آپ بہت زیادہ مطمئن کرنا چاہتے ہیں، وہ پنکھا چلا لو نا بیٹا، اب الگ نہیں ہے، یا پھر تھوڑا آگے آ جاؤ، آ رہی ہے اب؟ چلو ٹھیک ہو گیا۔ تو ایسے بندے کو پھر آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپ کا نام کیا ہے؟ تو وہ کوئی بھی نام بتائے، مثال زید، آپ بتائیں بھائی آپ کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ تو بے اسلم، بھی آپ لکھ سکتے ہیں زید بن اسلم۔ تو کوئی آپ کو کہے کہ یہ زید بن اسلم لمبا کیوں کر لیا ہے؟ آپ بتاؤ یہ میرے والد صاحب کا نام۔ تو اگر دنیا دار بندہ ہو تو اس کو سمجھانے کے لیے، جس طرح کوئی خورشید ہے، محمد خورشید، تو وہ فوج میں جاتا ہے تو میجر بن جاتا ہے، تو زیادہ تر میجر صاحب چلنا شروع ہو جاتا ہے، خورشید ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس کا نام تو نہیں نہ ہوتا، لیکن اس کا وہ عہدہ اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے نام کے ساتھ جو بھی القابات ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے نسبتیں ہوتی ہیں، تو اس پہ آپ نے کبھی اعتراض نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ چلو جی، انبیاء علیہ السلام کے رتبے، سب سے پہلا انسان اور سب سے پہلا نبی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان، سب سے پہلے انسان ہے۔ ان سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، انسانیت اور آدمیت حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہوئی، ٹھیک ہے؟ سب آدمی انہی کی اولاد ہیں، تو مرد بھی آدمی ہو گیا اور عورت بھی آدمی ہو گئی، مرد بھی انسان اور عورت بھی انسان۔ یہی سب سے پہلے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا۔ اب اندازہ صرف یہاں سے لگا لیں آپ حضرت آدم علیہ السلام کی شان کا، کہ آپ خلیفہ بنے کس کے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بات بس اتنا جملہ ہی کافی نہیں ہے ان کی شان بیان کرنے کے لیے، کہ وہ ہستی جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ زمین پہ بنایا، اپنا نائب، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا۔ اب تمام چیزوں جب کہیں گے نا، ان کے علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی، تو یہ علم کون سا ہوا؟ عطائی علم۔ کون سا؟ اللہ کے علاوہ جس کے پاس بھی علم ہے وہ عطائی ہے، جتنا بھی ہے۔ یہ فرق اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کسی کی باتوں میں نہیں آ سکیں گے۔ اللہ کا علم ذاتی، اللہ کے بعد جتنے بھی ہستیاں ہیں انسانوں میں، ان کا علم عطائی ہے۔ اب جب علم عطائی ہے تو اللہ نے عطا کرنا ہے، تو وہ جتنا عطا کر دے اسے کوئی روک سکتا؟ بات سمجھا گئی؟ تو جب کہا جائے گا نا کہ مختار کل، ایک ہوتا ہے مختار، ایک ہوتا ہے مختار، تو مختار کل بنا کر بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے۔ اب اللہ بھی مختار کل ہے اور حضور بھی مختار کل ہے۔ ادھر سے لوگ آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، یہ تو شرک ہو گیا۔ مختار کل تو اللہ ہے، تو آپ پھر کیسے اس کا جواب دیں گے؟ ذاتی طور پہ مختار کل اللہ ہے، خالق ہونے کی حیثیت سے اللہ مختار کل ہے، اور مخلوق میں عطائی طور پہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں۔
سمجھ گئے؟ پھر نہ شرک بنے گا نہ کچھ اور بنے گا. شرک ویسے بھی نہیں بن سکتا. شرک اس طرح اگر کوئی کہہ بھی دے نا تو بن ہی نہیں سکتا. کیوں بھائی؟ وہ شرک تب بنے گا جب کوئی حضور کو اللہ سمجھ گئے ہو، دوسرا اللہ سمجھ کے مختار کل کہے گا. تو جب ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے، اتنا ڈفرنس ہے کہ وہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی برابری. تو یہ ویسے بس لوگوں کو ایک جال میں پھنسانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، ان میں آپ نے نہیں پھنسنا. چلو جناب، تمام چیزوں اور ان کے نام کا علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب اس میں ایک اور بات بھی آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام کا علم دے دیا. تو یہ آپ نے کمپیریزن نہیں شروع کر دینا کہ فلاں دوسرے نبیوں کو نہیں دیا اگر تو پھر ان کا علم وہ کم ہو گئے رتبے میں. ٹھیک ہے؟ اس طرح نہیں کرنا. نبی ہونے کی حیثیت سے سارے ایک جیسے ہیں. جتنے بھی نبی ہیں نا وہ نبی ہونے کی حیثیت سے سارے ایک جیسے ہیں، یعنی سارے نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. پھر ان میں جو درجے دیے ہیں نا وہ الگ الگ. تو ان درجوں کی وجہ سے کسی نبی کی نبوت میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات آپ؟ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ آگے جو رسولوں میں بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی، تو وہ اس لیے کہ اصل میں آپ نے اپنے حبیب کی فضیلت بتانی مقصود تھی پوری کائنات میں. اچھا جی، فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب یہ بھی ان کی ایک خاص فضیلت ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، اور کسی نبی کو سجدے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی موجودگی میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ سجدہ تعظیمی تھا، لیکن امت محمدی کے لیے سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہ ابھی آدم کے بعد علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اس سے پہلے حضرت لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا نا. آپ تھوڑا سا زبان کو تکلیف دے لیا کرو تاکہ آپ کو عادت ہو جائے کہ اس طرح کبھی کسی بزرگ ہستی کا نام اس طرح نہ لیا جائے جو اس کے شایان شان نہ ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، مثال کے طور پر کہیں لکھا ہوا ہے والد نے یہ کہا، تو لکھا ہوا جو ہے نا اس میں آپ تھوڑا سا ایڈ کر لیں والد صاحب نے یہ کہا، تو اس سے ان کی شان میں تو فرق نہیں ہوگا، آپ کی شان میں بہت فرق ہو جائے گا کہ ماشاءاللہ بہت مؤدب ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت کتنے جی ہاں سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے. اس نے انکار کیا اور ہمیشہ کے لیے ملعون و مردود ہوا. ملعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس پہ لعنت کی گئی ہو، اور مردود جو رد کر دیا گیا ہو، دھتکار دیا گیا ہو. حضرت آدم مردود اور ملعون کیا ہیں؟ فٹافٹ بتاؤ لفظی طور پہ کیا ہیں؟ کون سے اسم ہیں؟ اتنی ڈھل سے تسی مردودن بروزنے جو میں بات کوئی سنا وسن ہے نا، ملعون بروزنے مفعولن. اور سمجھ آگے نا؟ اچھا جی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہت نبی آئے. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے علاوہ ہزاروں. یہ چاروں نبی بھی تھے اور رسول بھی. سب سے آخری نبی اور رسول ساری مخلوق سے افضل، سب کے پیشوا، حبیب خدا، ہمارے آقا حضرت احمد مجتبی. مجتبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا. مصطفیٰ کا بھی چنا ہوا اور مجتبی کا بھی چنا ہوا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہ ہوا نہ ہوگا. جو شخص ہمارے نبی کے بعد یا آپ کے زمانہ میں کسی اور کو نبی مانے یا نبوت ملنی جائز جانے کافر ہے. ہمارے نبی کی خاص فضیلتیں اور کمالات، یعنی آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ فلاں بندہ ہے اور اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے یا وہ اس طرح کی جلیاں مار رہا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے؟
تائیدی نبی کوئی تائیدی نبی کون تھا؟ کتنے لکھوا شرک ہے نمبر 1 کتھے وے چاہے تائیدی نبی مانے چاہے یہ جیسے یہ مانتے ہیں غلام احمد قادیانی کے ویسے انامی مننے ہیں نا، انامی انہوں نے تائید وچ مننے ہیں. تائید کہتے ہیں کسی کی اس کا انکار پورا نہ کر کے نا اسی کی ذیل میں، ذیل تو سمجھتے ہیں نا آپ. آگے کی لکھا چاہے تائیدی نبی مانے چاہے نہیں ذلی اس کو لکھنا تھوڑی ہوگا ذلی، چاہے نبوت بذات مانے. یہ پرنٹر میں وہ جو پرنٹ کرتے ہیں نا تو جی نبوت بذات نہیں، خلاصہ استاد تو نہیں، قانونی شریعت ایک کتاب ہے. یہ ہو سکتا ہے بعض اوقات کے کچھ اقتصابات اس میں سے لے کے طالب علموں کے آسانی کے لیے پوری وڈی کتاب ہونی جس طرح نبوت بذات جانے، چاہے بالفرض چاہے اس زمین میں چاہے یا کسی اور زمین میں، بہرحال کافر ہے. یعنی کسی صورت میں بھی اگر اس نے سوچا نا تو وہ کافر ہو جائے گا. اچھا جی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص فضیلتیں اور کمالات. اب یہ تقریر ہے جی حضرات، کیڑی غلط پہ مسکرانے یہ انہوں نے تقریر مطلب نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان سے پہلے اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا. اب آپ کو اگر کوئی تقریر کے لیے بلا لے غلطی سے تو آپ نے یہ فضیلتیں بیان کرنی ہیں. حضرات وہ ہمارے پاس کل ادھر آئے ایک دارالافتاء میں فتویٰ لینے کے لیے، تو کہتے ہیں بے اسی جیس باری تساں ستساں تقریر تھی. میں کہا میں تقریر شکریر میں شوقین نہ رہا. اور نہیں جی نہیں، میں کہ نہیں بات کر سدے سو تو فقیر نہیں، اپنی شرائط تو سمجھ سکا تسی شرط جڑی مرضی دسو اساں فقیر چاہیے نہ. سمجھ گئے ہو؟ تو آپ یہ شوق یہ نہ رکھو کہ میں لوگوں کو واز کروں، لیکن اگر واز کرنا پڑ جائے تو اس کو بہت اچھے طریقے سے کریں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات کبھی بھی نہ ہو کہ میں بہت سونی تقریر کی تھی یا میری تقریر لگ سی یا ان چیزیں نہ ہو. میں تقریر کرنے کیوں جا رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کی خاطر. میں یا اللہ مجھ سے وہ مت بلوانا جس میں تیری رضا نہ ہو. سمجھ گئے ہو؟ اس پہ ایک حدیث کو بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. وہ سننے کے بعد پھر آپ کا تقریر کا شوق بھی مدم پڑ جائے گا. پھر اسی وقت یہ عروج پکڑے گا جب آپ کا کچھ بھانڈا بھر جائے گا انشاءاللہ. تمام جہان سے پہلے آپ اپنے نور کی تجلی سے پیدا کیا. انبیاء، فرشتے، زمین، آسمان، عرش، کرسی، تمام جہان کو حضور کے نور کی جھلک سے بنایا. اللہ شان دیکھیے آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جھلک سے ساری چیزوں کو بنایا. تو حضور کی کیا شان ہے. پھر اللہ یا اللہ کا برابر والا ہونے کے سوا جتنے کمال جتنی خوبیاں ہیں سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. تمام جہان میں کوئی کسی خوبی میں حضور کے برابر نہیں ہو سکتا. حضور افضل الخلق اور اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں. حضور تمام انبیاء کے نبی ہیں اور ہر شخص پر آپ کی پیروی لازم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام خزانوں کی کنجیاں حضور کو بخش دی. دنیا اور دنیا کی سب نعمتوں کا دینے والا خدا ہے اور بانٹنے والے حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث شریف نیچے لکھی ہوئی ہے حاشیے پہ کہ انما انا قاسم واللہ یعطی. ٹھیک ہے جی. اور یہ لفظ آگے پیچھے بھی ہیں دوسری طریقے سے بھی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا. نمبر 2 شرح عقائد میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کو معراج جسمانی جاگتے میں ہوئی. صرف روحانی معراج کا قائل ہونا بدعت و گمراہی ہے. مسجد حرام سے بیت المقدس شریف تک تشریف لے جانا تو قطعی ہے، قرآن سے ثابت ہے، لہذا مطلقاً معراج کا انکار کفر ہے.
اور زمین سے آسمان تک اور اس کے آگے احادیث مشہورہ سے ثابت ہے. اس کا انکار بدعت و گمراہی ہے. حضرت شیخ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حق آست کے وے صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار خرد را بچشم سردید بجمہور صحابہ برئیں اند، یعنی معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو انہی آنکھوں ماتھے کی آنکھیں کہہ لیا کرو سے دیکھا. جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے. مرقات شریف میں یہ آیا ہوا ہے جو مشکات شریف کی شرح ہے. اچھا جی، باتیں کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، یعنی عرش پر بلایا، اپنا دیدار آنکھوں سے دکھایا، اپنا کلام سنایا، جنت دوزخ عرش کرسی وغیرہ تمام چیزوں کی سیر کرائی. یہ سب کچھ رات کے تھوڑے سے وقت میں ہوا. قیامت کے دن آپ ہی سب سے پہلے شفاعت کریں گے، یعنی اللہ کے یہاں لوگوں کی سفارش کریں گے، گناہ معاف کرائیں گے، درجے بلند کرائیں گے. اس کے علاوہ اور بہت سے خصائص ہیں جن کے ذکر کی اس مختصر کتاب میں گنجائش نہیں ہے. عقیدہ نبی کی کسی چیز کو ہلکا جاننے کا حکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل، عمل و حالت کو جو حقارت کی نظر سے دیکھے کافر ہے. سمجھ رہے ہو نا بات؟ کوئی مسواک کر رہا تھا، آپ نے اس پہ طنز کیا. کوئی سنتیں پڑھ رہا تھا تو آپ نے خود پڑھی نہیں، ان کو نہیں نہ سمجھا کسی قابل، اور یہی تک اس میں آج کل ڈگری نہیں بھی شروع کی تھی میں نے، تو یہ کلمہ کفریہ ہے، کیونکہ آپ نے حضور کی سنتوں کو تحقیر سے دیکھا ہے. یہ حالت ہے ہماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی بھی قول فعل جو ہے اس کو آپ نے کبھی بھی ہلکا نہیں لینا. معجزہ شریف، معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہوئی چیز کو معجزہ کہتے ہیں. یہ تعریف تو معجزے کی نہیں ہے جناب. ہاں جی سمیم صاحب دسو جی. انسان کی عقل سے باہر ہو اور نبیوں کو عطا ہوتا ہے. اچھا، آج کل معجزہ نہیں ہو سکتا. ٹھہرو اس طرح فتویٰ دیون دو، تو دے رہا فتویٰ. حمزہ کہتا ہے کہ آج کل بھی ہو سکتا ہے. سمیم صاحب کیا کہتے ہیں وہ بتائیں. اور معجزہ ہو سکنا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکنا؟ اس لیے کہ معجزہ نبیوں کے ساتھ خاص تھا. بات سمجھ گئے آپ؟ معجزہ کی تعریف بتاؤ جی ذرا صاحبزادہ حامد رضا خان. اچھا جی، ہاں جی صاحبزادہ محمد فیض رسول رضوی جی. ایک لفظ ہے خرق عادت، عادت سے ہٹ کے. عادت تو ہوتی ہے نا جو روزمرہ کے کام ہو رہے ہیں. خرق عادت سے ہٹ کے کوئی ایسا کام جو ہماری عقل میں نہ آ سکے. ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے بھائی حضرات؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ہماری عقل سے ماورا اور خرق عادت، ایسا عمل جو خرق عادت سے ہٹ کے ہو اور عقل اسے تسلیم نہ کرے اور وہ نبی سے ہو، اسے کہتے ہیں معجزہ. تو آج اس دور میں معجزہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جو بالکل عقل میں آ ہی نہیں سکتا تھا تو آپ اسے کہیں گے یہ قدرت خداوندی ہے. اللہ نشان ویکھو گے جو ہو گیا. اللہ نشان ویکھو کہ بجلی پئی، ہدرے والا بندہ مر گیا تو ہدرے والا بچ گیا. بات سمجھ آئی؟ آگے چلو جی.
کس کو جی؟ ہاں ظاہر سی بات ہے، جب معجزہ انبیاء کے ساتھ خاص ہے تو پھر معجزہ و کرامت کا فرق، کرامت جو ہے وہ قیامت تک چلے گی، ہوگا تعریف اس کی بھی یہ ہوگی کہ خرق عادت سے ہٹ کے کوئی ایسا کام جو عقل بالکل اس کو مانے نہیں اور کسی اللہ کے نیک بندے سے وہ ظاہر ہو، اسے کرامت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، جیسے حضرت عباس کے بارے میں کہ وہ انہوں نے جو سامان گھر بیوی کے ساتھ مشورہ کیا تھا، آپ نے خیر اتنی ضرورت نہیں پڑنے کی، تو وہ گھر کچھ سامان چھوڑ کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر میں مر گیا تو یہ فلاں بیٹے کو، یہ فلاں بیٹے کو، یہ فلاں بیٹے کو۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی ہاں جی آپ کا سامان کدھر ہے، انہوں نے کہا جی یہ اجڑ کار چھوڑا ہے وہ۔ تو حضرت عباس کہنے لگے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے یہ تو میرے اور میری بیوی کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، تو میں گواہی دیتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، اور جناب ساری بات گل ہی الٹ گئی، جیسے مردہ کو زندہ کرنا، اب یہ عقل تو نہیں نہ مانتی، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ایسے عجیب و غریب بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اور کی لکھا با ہے ندر تو ہو نہیں سکتا، ندر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ چلو بدکار یا کافر سے ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ استدراج۔ معجزہ کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں جس کے مقابل سب لوگ عاجز و حیران ہوں، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بنا تھا، سوٹی، عصا سوٹی کو کہتے ہیں ڈنڈے کو، تو آپ کو حکم ہوا کہ نیچے پھینکیے اس کو، انہوں نے نیچے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور ان سب کو ایک ہی سر کر کے کھا گیا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے۔ ہاں جی، حضرت غوث پاک کے بارے میں مشہور ہے یہ ان جڑے نہ ماننے والے ہیں نا ان کے لیے نہ دلیل ہوتی ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہوتی، دلیل ہوتی ہے ماننے والے کے لیے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ اچھا، دلیل اس کو دی جاتی ہے جو مانے، جو نہ مانے اس کو دلیلیں شلیلیں دینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس نے آپ نے موت لگی بھی اندر۔ مسئلہ ضروریہ، نبی کی لغزش کا حکم۔ انبیاء علیہ السلام سے جو لغزشیں ہوئیں، نمبر 1 پڑھ گنو، بھول چوک۔ اس بھول چوک کو بھی نا علماء نے بڑے زبردست طریقے سے بیان کیا ہے کہ یہ جو بھول چوک ہے یہ ان کی اپنی طرف سے نہیں انہوں نے کی، بلکہ ان سے کرائی گئی حکمت ربی کے تحت۔ یہ آپ کو کس نے بتایا؟ حضرت صدیق اکبر نے حضور سے کیوں دلیل مانگی تھی؟ یا رسول اللہ مجھے کوئی دکھائیے تاکہ میں ایمان تو لا چکا ہوں، تھوڑا پیٹھے سے کیجیے، نہیں کیونکہ پیچھے اگر قرآن نہ بھی ہوں تو یہ قرآن پڑھنے والے بیٹھے، تو انہوں نے دلیل کیوں مانگی؟ اگر ماننے والے کو نہیں، مان تو پہلے ہی چکے تھے وہ، دلیل ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان لانے کا یہ واقعہ ہے نا، جب آپ نے دعوت فرمائی نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو انہوں نے پہلا جملہ یہ بولا کہ مان تو گئے لیکن پھر بھی دل کی تسلی کے لیے کچھ دکھائیے، بتائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو قافلہ ملا تھا تمہیں معراج سے واپسی کی بابت، وہ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق اس سے
واقعی میرے نال پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتا فوراً پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ انہوں نے اس لیے نہیں مانگی تھی دلیل کہ میں ماننے والوں میں سے نہیں ہوں، کہ اگر کوئی پوچھے کہ کیوں مانا تو میرے پاس یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ دلیل ہمیشہ ماننے والے کے لیے ہی ہوتی ہے جناب، جو نہ مانے اس کو دلیل کیا دینی ہے؟ اس پہ آپ غور و فکر کیجئے گا نا، بعد میں پھر اس پہ مثالیں آپ کو ملیں گی، پھر آپ سمجھ جاؤ گے کہ دلیل ہمیشہ ماننے والے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ اس نے اپنا ایمان مضبوط کرنا ہوتا ہے، دوسروں کو اس پہ مطمئن کرنے کے لیے صرف بتانا ہوتا ہے کہ یہ دلیل ہے۔ جو نہیں مان رہا وہ تو نہیں مانا، ابو جہل نہیں نہ مانا، کتنی دلیلیں اٹھا دیتی ہیں، لیکن یہ سارے فٹافٹ مان گئے۔ یہی تو ایک خاص بات ہے، ایک یہ دلیل اس کے لیے ہوتا ہے جو ماننے والا ہو، اس کو آپ دلیل دے دیں تاکہ اس کا ایمان مضبوط ہو، ثابت قدم رہے۔ دوسرا یہ کہ جو اعتراض کرے دلیل اس نے دینی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں یہ ہے فیضان صاحب پہ کسی نے اعتراض کر دیا، تسی صلاۃ السلام کیوں پڑھنے ہوئے؟ ایک منٹ کو نہ سنا دی، دلیل دسو جی۔ بھائی جو اعتراض کر رہا ہے اس سے پوچھو کہ کیوں نہ پڑھوں، دلیل دو۔ بات سمجھ آئی؟ ہیں جی؟ وہ سوال و جوابات کی نشست رکھ لیں گے اگر آپ ایک دن سے زیادہ آنا پسند فرمائے تو۔ جی جی نہیں، ان کو بھی ساتھ آپ کی وجہ سے پتہ چل جائے گا نا۔ علم اس طرح بھی ایک پھیلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایسے سوال و جوابات کی مجلس میں بیٹھیں، اس سے بہت زیادہ علم بندے کو آتا ہے۔ جو پوچھتا ہے وہ سیکھتا ہے، جو چپ رہتا ہے وہ محروم رہتا ہے، یہ اصول ہے پڑھنے کا۔ آگے چلو جی۔ پھر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اگر بندہ سنجیدگی سے پڑھ رہا ہو، اس کے بہت سارے سوالوں کے جوابات اللہ تعالیٰ اسی مجلس سے جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے دلوا دیتا ہے۔ تو آپ سنجیدہ ہو کے بیٹھے، انشاءاللہ بہت سارے ملیں گے۔ اچھا جی، میں لغزش پہ بات کر رہا تھا تو بعض لوگ کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، کہتے ہیں نا، یہ نہیں کہنا چاہیے، علماء فرماتے ہیں حکمت ربی کے تحت بھلائے گئے، ہم نے گندم کھانی تھی، اگر وہ نہ ادھر اس درخت کے پاس جاتے اور نہ کھاتے تو ہم کیسے کھاتے؟ تو یہ حکمت ربی تھی۔ دوسرا اس میں یہ تھا کہ ہم جو ان کی اولاد ہیں، ہم سے غلطیاں ہونی تھیں، ہم نے خطائیں کرنی تھیں، وہ تو گناہوں سے معصوم ہے، لیکن ایک تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح مثال دے دینا کہ اسی بھول گئے تاں کہ باب آدم اور بھی تو بھولے ہیں، اس قسم کے الفاظ میں نے خود سنے، یہ کفری عقل میں جی، سمجھ گئے؟ کیونکہ آپ ادھر سے کہتے ہیں کہ انبیاء گناہوں سے محفوظ ہیں، ادھر سے فٹافٹ یہ جملہ بول دیں، یہ درست بات نہیں ہے۔ حکمت ربی کی تحت وہ بلائے گئے، اور جو انبیاء شیطان نے کی ضرورت ہے جو نہ بلایا، بس یہ ایک سارا اسباب تھے یہ کرنے کے لیے۔ ایک توبہ کس طرح کرنی ہے، کیسے قبول ہوگی، توبہ کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ دوسرا ہم نے یہ گندم کھانی تھی تو ہمارے لیے یہ بات ہوئی کہ جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے سوال یہ پھر کسی دن انشاءاللہ اس پہ ہو جائے گی۔ ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال، اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے، اور وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع کریں۔ دوسرا جس طرح ربنا ظلمنا ہے نا، تو یہ اس سے آپ اس طرح تھوڑی مراد لے سکتے ہو کہ ہم جیسے اپنی جانب پہ ظلم کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھتے ہیں، انہوں نے بھی اس طرح مانگی، یہ نہیں، اس طرح نہیں، یہ تعلیم امت کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ آج جی انکساری کے لیے وہ جیسے بھی الفاظ استعمال کریں، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کی شکل دے دے یا جیسے بھی ہو، وہ انہی کی شیعہ نشان ہے۔ اچھا جی، جس قدر چاہیں تواضع کریں۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا،
یعنی نبی کی بھول چوک کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا یا نبی نے انکساری عاجزی کے طور پر اپنے کو کہا، کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز و حرام۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات قیام میں ہوتے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ ورم کس کو کہتے ہیں؟ شہاب الدین تھوڑی طبیعت کے جی دیتے رہو شکر۔ ان دنوں میں وائرس آیا ہوا ہے نا، یہ پیٹ کی بیماریاں کا، تو ذرا کھانے پینے بہت احتیاط کرو۔ ورم کس کو کہتے ہیں ملک صاحب؟ سوجن ہو جانا ورم کہتے ہیں۔ اور کئی روایات میں ہے کہ حضرت ام المومنین فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہ ورم آ جاتا تھا اور پھٹ جاتے تھے، ان میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا۔ تو ایک دن جب آپ نے یہ حالت دیکھی تو عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں اور ہر گناہ سے معصوم ہیں، تو بس آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جواب سن گے نا، تھوڑا ایمان پکا ہو اور ہمیں کس قدر عبادت کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا یہ تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہو جاؤں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہوتا ہے۔ دوسرے بندوں کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوتی، یہ شکر گزاروں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں دیکھو نا اللہ نے کیا نعمتیں دی ہیں، ایک یہ پورا صرف جسم ہی دیکھ لو، نہ کوئی ایسی کانے نہ کوئی ایسی منڈے اور کیڑی شے نہیں کمی ہے سچ۔ اور شکر کا تو ہم سوچتے ہی کوئی نہیں، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں جی، بس یہ آخری بات پڑھتے ہیں اور پھر چھٹی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت یا تورات، یہ دونوں طریقوں سے تلفظ ہوتا ہے، اتری۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، کیا زبور نہیں پڑھنا اس کو، زبور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتری۔ ان نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹا بڑھا دیا اور اللہ کے احکام کو بدل ڈالا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ قرآن ایسی بے مثل کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہان مل کر کوشش کریں ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ 1350 برس سے آج تک، ہون کتنے ہو گئے نا؟ ہاں ہون تو 15 میں پورا ہونا ہے۔ 1350 برس سے آج تک ویسا ہی ہے جیسا اترا اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا۔ سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا، زبر زیر کبھی نہیں آ سکتا۔ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹایا بڑھا دیا یا اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے، ہاں یہ کچھ لوگوں کے عقیدے اس ٹائپ کے ہیں، وہ کافر ہے۔ یہی اصلی قرآن ہے، اسی قرآن پر ایمان لانا ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی اللہ کی کتاب جو اس کے خلاف مانے وہ مومن ہے، مومن نہیں۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان، ملائکہ کس کی جمع ہے جی؟ ملک کی۔ ملک فرشتے کو کہتے ہیں اور ملائکہ بہت سارے فرشتے۔ اچھا جی، ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان، فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں۔ اب سمجھ آئیے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام اکثر کس صحابی کی شکل میں آتے تھے؟ اس وقت کے کرنٹ آنے چلے ہو، حضرت دائی قلبی۔ اچھا جی، انسان کی ہو یا کوئی اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ کی صورت بنانے پر،
کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر، فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت، ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے، کسی فرشتہ کی ذرا سی بے ادبی بھی کفر ہے۔ اب جو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو ہے نام اس نا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے بارے میں، وہ کوئی بندہ آتا ہے نا مارو اسرائیل آ گئی، یہ جو اس ٹائپ کے غلط، ان کا نام بگاڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو اسی لیے یہ جو ایک انبیاء علیہ السلام میں سے 2 نبیوں کا نام لے کے بعض لوگ کہتے رہتے ہیں کہ اس نے گواہ ہو، میں تو نام نہیں لینا چاہ رہا، 2 مشہور نبی ہیں جن کا نام لیا جاتا ہے، آپ تو چلو کہہ دیتا ہوں نقل کفر نہ باشد، اسی نے گواہ موسیٰ، یہ کفر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہم تمزن کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھی ججے ایک کوڑا تو ججے ایک کوڑا، اور نام ان کے لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ان کی توہین ہے، اور توہین کفر ہے کسی بھی نبی کی ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو۔ اچھا جی، بعض لوگ اپنے دشمن کو سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، ابھی میں کہہ چکا ہوں او اسرائیل آ گئی ہوئے، اور مراد کیا لیتا ہے بھائی جاؤں وہ سختی کرنا، ایسا کہنا ناجائز ہے، قریب کفر ہے، یہ پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں، یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے معتزلہ اور ان کا وغیرہ کا، جن کا بیان یہ پڑھیں گے ہم، اور موت قبر پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جن آگ سے پیدا کیے گئے ان میں بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں، بات سمجھیں گے؟ بعض کو شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، یہ آدمی کی طرح عقل اور روح اور جسم والے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے جیتے مرتے اولاد والے ہوتے ہیں، ان میں کافر و مومن سنی بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں، ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے۔ جن کے وجود کا انکار کرنا، یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، کفر ہے۔ یہ ایک تو زیادہ کافر ہوتے ہیں، ایک تو یہ بات ہے، دوسرے یہ ہے کہ ہم سے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، 9 حصے بعض نے لکھا ہے کہ یہ 9 حصے زیادہ ہیں انسانوں کی نسبت، یعنی ایک انسان ہوئے تو 9 جن ہونے۔ تو مغرب کے بعد جو قرآن میں آیا اس کے کچھ خلاصہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو کم از کم آدھا پونا گھنٹہ باہر نہیں نکالنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ اس ٹائم پہ یہ شیاطین جن نکلتے ہیں باہر اور پھر ایسے بچوں کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ جس اسی بتانا جا کو ڈر گیا تو بھائی یہ جب ایک دم نکل رہے ہوتے ہیں نا، انجے سمجھ کے جو تو شادی نے روٹی تھی چھوڑو نو تو کہنا بھی کہنا پیر پہ آنا تھلے یا کچھ پہ آنا، اس ویلے بعد جیسے 15-20 منٹ گزر رہے تو بعد سیانے بندے اس ویلے اٹھ کے پاؤن میں ہوں سارے چلے چلے جڑے پا رہے ہیں، تو رش یعنی ایک دم سے جیسے بندہ نکلتا ہے نا بس جڑ سامنے لپیٹ جاؤں جو ساں رگڑ دینا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ معوذتین پڑھیں۔ معوذہ ہاں کون سے معوذتین کس کو کہتے ہیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس کو، یہ اس ٹائم پڑھ لیا کریں، یا بسم اللہ الذی پڑھ لیا کریں، بسم اللہ الذی لا یضر، یہ پڑھ لیا کریں 3 دفعہ مغرب غروب ہونے کے بعد اور 3 دفعہ سورج طلوع ہونے کے بعد، تو انشاءاللہ موت کے علاوہ ہر چیز کو یہ کافی ہے۔ آپ موذی مرض ہو گئی جس میں یہ فالج مالج یہ سارے آ جاتے ہیں، اور موذی جانور ہو گئے، کتا سانپ سارے، یہ ڈمو شمو دربوڑیاں مربوڑیاں، جی پڑھ کے پھونک دینا اپنے اوپر، بچوں کو آتا نہیں ہے، جی بچے کو نہیں آتا تو اس پہ پڑھ کے پھونک دیں، اور جو بندہ جس کو نہیں آتا جی بے شک، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک طریقہ کہ پانی پہ پھونک کے ان کو پلا دیں، خود بھی پی لیں، تو انشاءاللہ یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے۔ دیکھیں آپ کا کوئی دشمن بھی ہوگا تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا اور وہ ادھر دیکھنا شروع کر دے گا انشاءاللہ، یہ بڑا مجرب وظیفہ ہے، فقیر کا بھی کافی مجرب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔